بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ پہلے کی طرح آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ویلکم۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ آج ہم وہ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ اور میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جنہوں نے ایجاد کی ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور فیمس پرسنالٹی جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک سنگر ہے، جنہوں نے اپنی ایک الگ سے ہی نئی دنیا بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ تو دوستو، اب ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ناسا کی اہم ایجادات جن سے قابل علم ہے۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کی کئی ایسی ایجادات ہیں جن کے بغیر ہم زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اتنی اہم ایجادات ناسا نے کی ہے۔ ہم آپ کو ناسا کی ان اہم ترین ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ اپنی زندگی میں روزانہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان تمام تر ایجادات نے ہماری زندگی کو قدرے آسان بنا دیا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم پرسکون نیند کے لیے میٹریس کی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب وہ کام سے تھکا آ رہا آئے تو وہ پرسکون بستر پر لیٹے اور اپنی تھکاوٹ کو اتارے اور ریلیکس ہو۔ اگر آپ کی نیند اس وجہ سے پرسکون ہے کہ آپ سونے کے لیے میٹریس یعنی گدے کا استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں ناسا کا اس ایجاد کے لیے شکر ادا کرنا ہوگا، کیونکہ میٹریس امریکی خلائی ادارے ناسا کی ہی ایجاد ہے۔ ناسا نے مولٹی فارم 1970 میں ایجاد کیا تھا تاکہ خلاباز اور پائلٹ دوران پرواز آرام دہ اور پرسکون نیند لے سکے۔ دوستو، نمبر 2 پہ بات کر لیتے ہیں تصاویر کھینچنے والا سینسر۔ دوستو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں، یا تو وہ آئینے میں دیکھتا ہے، پر اس سے انسان کا شوق نہیں پورا ہوتا۔ وہ پھر خود کو ایک تصویر کی شکل میں لا کر دیکھنا چاہتا ہے، ہر اینگل سے، کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ یہ عادت ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اگر آج آپ اپنی سیلفی یا یادگار لمحات کو موبائل فون یا کیمرے کی مدد سے محفوظ کر سکتے ہیں تو یہ ناسا کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ناسا نے تصویر کھینچنے کے لیے پکسل سینسر ایجاد کیا تھا، جو کہ آج موبائل فون کے کیمرہ اور ڈیجیٹل کیمرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی مدد سے تصویر کھینچی جا سکتی ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں پانی کو فلٹر کرنے کا سسٹم۔ ناسا زمین پر رہنے والے لوگوں کے لیے ہر قسم کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بے شمار ایجادات کی ہیں، جن میں سے ایک واٹر فلٹریشن سسٹم بھی ہے۔ 1960 میں ناسا نے ایک تحقیق کی جس کے ذریعے انہوں نے ایک ایسا ہلکا پھلکا پانی کو فلٹر کرنے کا سسٹم بنایا جو کہ بہت کم بجلی سے چلتا تھا، اور اب اس سسٹم کو پوری دنیا میں پانی فلٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، چوتھے نمبر پر بات کر لیتے ہیں فائر فائٹر کا ساز و سامان۔ خلائی ادارے ناسا نے فائر فائٹر کے استعمال کا ساز و سامان، جس میں ہلکے پھلکے ماسک جس کو پہن کر بآسانی سانس لی جا سکتی ہے، آگ بجھانے کے لیے استعمال کیے جانے والی ایئر بوتل ایجاد کی، جو کہ آج تمام ملکوں کے فائر فائٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، 5ویں نمبر پر بات کر لیتے ہیں ایتھلیٹ شوز کے بارے میں۔ ناسا کے ایک سابق انجینئر نے ایتھلیٹ شوز کا تصور پیش کیا تھا، اور جو آج معروف کمپنیاں جو ایتھلیٹ شوز تیار کرتی ہیں وہ ناسا کے اس تصور کی بنیاد کو مد نظر رکھ کر ہی جوتے تیار کرتی ہیں۔ دوستو، کیسا لگے گا آپ کو؟ ذرا سوچیں، جو ہم کہانیوں میں سنا کرتے تھے
اور ہالی ووڈ موویز میں اکثر دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے منظر دکھائے جاتے ہیں جن کا حقیقت میں کوئی تصور بھی نہیں ہوتا، پر اللہ نے انسان جیسی مخلوق کو جو بہت ہی پیاری پیدا کی ہے، جو عقل شعور اس کو دیا ہے، وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ دوستو، اس فلمی دنیا کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک بہت ہی مشہور سنگر ہے جن کا تعلق US سے ہے، جو اس کو حقیقی زندگی میں لا رہے ہیں، جو اپنی ہی دنیا بنانے جا رہے ہیں، جس کو ہم سائنس فکشن سٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایلیون دی مالا بجرا کون تھی؟ یکمی کون کی پیدائش 16 اپریل 1973 سیٹ لوئس مسوری US میں ہوئی ہے، جسے ایکون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ سینیگالی نژاد امریکی گلوکار، گانا لکھنے والا، ریکارڈر، پروڈیوسر، کاروباری، مخیر اور نیو جرسی کا اداکار ہیں۔ انہوں نے 2004 میں لاک اپ کی ریلیز کے بعد شہرت حاصل کی، جو ان کی پہلی البم ٹربل 2004 سے پہلا سنگل تھا، جس کے بعد دوسرا سنگل لونلی تھا۔ ان کی عمر جو اس ٹائم 47 برس ہے۔ 10 کھرب روپے کی لاگت سے سائنس فکشن شہر تعمیر کرنے کا اعلان۔ شاہراہ آفاق افریقی نژاد امریکی گلوکار ایکن نے سائنس فکشن طرز کا نیا سیاحتی شہر تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایکن نے 31 اگست کو اپنے آبائی ملک سینیگال کے ایک مقام کا دورہ کرنے کے بعد وہاں سائنس فکشن طرز کا نیا سیاحتی ایکن سٹی تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ گلوکار ایکن کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر نئے سیاحتی شہر کی تعمیر میں 6 ارب امریکی ڈالر یعنی پاکستانی تقریباً 10 کھرب روپے لاگت آئے گی۔ انہوں نے بتایا کہ نئے شہر کی تعمیر کا آغاز آئندہ سال کے اول میں ہوگا، جبکہ ایکن کے اس نئے شہر کو ہالی ووڈ فلم بلیک پینتھر میں دکھائے گئے سائنس فکشن افریقی مقامات کی طرح بنایا جائے گا۔ افریقی نژاد امریکی گلوکار ایکن نے بتایا کہ وہاں کی علیحدہ کرپٹو کرنسی ایکوائن بھی ہوگی، جبکہ ایکن سٹی میں علیحدہ ہسپتال، پولیس اسٹیشن، علیحدہ تعلیمی نظام اور کئی سیاحتی پوائنٹس بھی ہوں گے۔ دوسری جانب ایکن سٹی میں ایک ایسا ہوٹل تعمیر کیا جائے گا جس میں بڑے اعظم افریقہ کے 54 ممالک کی ثقافت کو پیش کیا جائے گا، یعنی اس ہوٹل کے کمروں کو تمام افریقی ممالک کی ثقافتی طرز پر سجایا اور تعمیر کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں فیس بک کے بارے میں۔ فیس بک نے میسنجر میں فارورڈ پیغامات کو محدود کر دیا۔ فیس بک نے جھوٹی اور نقصان دہ معلومات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے میسنجر میں پیغامات فارورڈ کرنے کی سہولت کو محدود کر دیا ہے۔ اب صارفین کوئی بھی چیز ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ صرف 5 افراد یا گروپس میں سینڈ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ حالیہ رپورٹس میں سوشل میڈیا کمپنیوں بالخصوص فیس بک پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران وہ فیک نیوز یعنی جھوٹی خبروں اور معلومات کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فیس بک نے فیک نیوز کو روکنے کے لیے واٹس ایپ کے بعد میسنجر پر بھی فارورڈ میسج کو محدود کر دیا ہے۔ فیس بک نے یہی پالیسی اس سے قبل دوسری مقبول ترین ایپ واٹس ایپ پر بھی نافذ کی تھی۔ فیس بک کے ڈائریکٹر پروڈکٹ مینجمنٹ جے سولیوان کا کہنا ہے کہ ایسی غلط معلومات جو کہ معاشرے میں انتشار کا باعث بن سکتی ہیں، انہیں روکنے کے لیے میسنجر پر فارورڈ لمٹ یعنی حد بندی لگائی گئی ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات کورونا وائرس کی عالمی وبا، امریکہ، نیوزی لینڈ اور دیگر ممالک میں عنقریب الیکشن کی صورتحال میں انتہائی ضروری تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور شیئر بھی۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی مزیدار سٹوری کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔